بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو اسٹرابری کا پھل ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو زقوم کا پھل ہے، جو جہنمیوں کے کھانے کے بارے میں جو ذکر کیا گیا ہے، تو بعض لوگ اس کو زقوم کا پھل سمجھتے ہیں اور اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کیا اسٹرابری کا پھل کھانا جائز ہے؟ میں یہ سن رہا تھا کہ یہ زقوم کا پھل ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پھل کھانا جائز ہے۔ اس پھل کو عربی میں فراولہ کہتے ہیں، یہ زقوم کا پھل نہیں ہے۔ لغت کی کتابوں میں کہیں بھی زقوم کا مصداق اسٹرابری کو قرار نہیں دیا گیا، لیکن بہت سے لوگ اب ایسی باتیں سن کر اسٹرابری نہیں کھاتے، اور اللہ معاف کرے سمجھ نہیں آتی کر کیا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے ان کو ہم اپنے لیے حرام نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا ہم استعمال کریں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر دین کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، اور ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا کام بھی، اور کوئی بھی ایسی بات جس میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہنمائی نہ دی ہو۔ مسئلہ طلاق کا آ جاتا ہے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق یافتہ کے حقوق بھی بیان کر دیے، اور فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو بندہ اپنی اس بہن پہ خرچ کرتا ہے جس کو، یا اس بیٹی پہ خرچ کرتا ہے جس کو طلاق ہو گئی ہو اور وہ واپس گھر آ گئی ہو۔ اور رشتہ داروں کی بات کی گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ سب سے افضل قدم انسان کے وہ ہیں جو جہاد میں چلتا ہے، اور اس کے بعد سب سے افضل قدم وہ ہیں جو آدمی اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے چل کے جاتا ہے۔ اور بھی اسی طرح دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، کوئی آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے استخارہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرما دیا، اللہ رب العزت سے مشورہ کر لو۔ اسی طرح آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ میں پانی ڈال کر استعمال فرمایا، یعنی لسی کا استعمال فرمایا۔ اب یہ سنت کی نیت آپ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح طائف ٹھنڈا علاقہ ہے تو گرمیوں میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف سفر فرمایا کرتے تھے۔ تو اب جو گرمیوں میں سیر و سیاحت کے لیے ٹھنڈے علاقوں کی طرف جاتے ہیں، وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی نیت نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ زندگی میں کوئی بھی ایسا جائز کام کر رہے ہیں جو ایک حرام نہیں ہے، اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا، تو اس میں آپ کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضرور مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنا چاہیے۔ حیات حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہے، اس میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو جمع کیا گیا ہے اور ایک ترتیب سے جمع کیا گیا ہے، یعنی جو بندہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہے اور بس اس کتاب کو اپنی رہنمائی کے لیے پاس رکھ لے، اس کی ساری زندگی مکمل سنت کے مطابق بن سکتی ہے۔ اور آپ یہ کتاب ہم سے بائی پوسٹ منگوا سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے۔ بعض لوگ کھانے میں بہت زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں، اور آج کل رزق کی تنگی کا سب سے بڑا باعث وہ کھانے میں بے احتیاطی ہے۔ وہ بے احتیاطی دو طرح سے، ایک تو یہ کہ ڈال اتنا لینا جو کھانا ہی نہیں، اور دوسرا اب کھایا ہے تو پلیٹ کو صاف نہ کرنا۔ پیٹ بھر کھانا کھانا فی نفس ہی مباح ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ پیٹ کا کچھ حصہ خالی چھوڑ دیں۔ اگر کھانا بچ رہا ہو اور ضیاع سے بچانے کے لیے کوئی پیٹ بھر کر کھا لے تو اس میں شرعاً کچھ حرج نہیں ہے، یہ خلاف سنت نہیں کہلائے گا، کیونکہ کھانے کا احترام اور اسے برباد ہونے سے بچانا بھی شریعت کا ایک اہم حکم ہے، بلکہ یہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھانے کی فضیلت سے زیادہ افضل ہے۔ اگر پیٹ بھر چکا ہو، مزید کھانے سے آدمی بیمار ہو سکتا ہو، تو پھر محض پلیٹ صاف کر کے بے غرض صرف محض پلیٹ صاف کرنے کی غرض سے مزید نہ کھانا چاہیے، بلکہ ایسی صورت میں بچا ہوا کھانا کسی جانور کو کھلا دینا چاہیے۔ لیکن ہمارا کہاں جاتا ہے جی؟ نالیوں میں۔
ہمارا جاتا ہے بیسن میں، تو اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ میں تو الحمدللہ جب بھی برتن دھوتا ہوں تو میں نے تو ایک الگ سے پلیٹ رکھی ہوتی ہے، ساری ہڈیاں، چاول، بچا ہوا سالن، کوئی بھی ایسی چیز ہو تو میں تو الگ کرتا ہوں۔ وہ باہر آپ کسی کونے میں آپ ڈال دیں، کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، بہت سی چیزیں۔ واضح رہے کہ ابتدا میں کھانا اتنا ہی لینا چاہیے جتنا آدمی کھا سکے۔ اگر ایسا کیا جائے تو پھر ایسی کوئی صورت پیش نہیں آتی جس میں آپ کو مسئلہ ہو۔ اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کھانے کے بعد غسل کرنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ کھانا کھانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ نہیں غسل نہیں کرنا چاہیے، تو یہ موسمی اعتبار سے کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، شرعاً تو یہ منع نہیں ہے، تو نہ کسی حدیث میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ موسم کے لحاظ سے یا طبی اعتبار سے احتیاط کرنی یہ الگ بات ہے۔ اور انگور کا جوس پینا کیسا ہے؟ اچھا جی، یہ پوچھ رہے ہیں انگور کا جوس پینا کیسا ہے۔ یہ میں انشاءاللہ آپ کو پتہ کر کے بتا دیتا ہوں۔ اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ مچھلی کے بارے میں بھی، مچھلی کے کچھ اجزاء ایسے ہیں جو حلال نہیں ہیں۔ مچھلی کا کوئی جز ناپاک نہیں ہوتا، اس کے تمام اجزاء حلال ہیں۔ البتہ مچھلی کے پیٹ میں جو آلائش ہوتی ہے اور اس کا کھانا مضر بھی ہے، لہذا اس کا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن مچھلی کے تمام اعضاء حلال ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ جس دعوت میں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ حلال کے پیسوں سے جو ہے وہ ہمیں دعوت دی گئی ہے یا حرام بندہ کوئی کماتا ہے، تو جب پتہ نہیں کہ داعی نے حرام پیسے سے دعوت کی ہے یا حلال پیسے سے، تو بلا وجہ حرام کا شبہ نہیں کرنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، اور مسلمان کا معاملہ سداد پر محمول کرتے ہوئے کھانا کھا لینا جائز ہے، بشرط یہ کہ طعام کا کھانے کی جگہ میں منکر کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو۔ ہاں، اگر یقینی ذریعہ سے معلوم ہو جائے کہ دعوت کرنے والے شخص کی کل یا اکثر آمدنی حرام پر مشتمل ہے اور وہ اسی حرام پیسے سے دعوت کر رہا ہے، تو پھر یہ دعوت کھانا جائز نہیں ہے۔ اور نیکسٹ کویشچن ہے رات کو شیشہ دیکھنا، آئینہ دیکھنا۔ میں انشاءاللہ اس پہ بارے میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صحبت کے بعد کچھ کھانا پینا جائز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ملے ہیں تو جب تک نہا نہ لیں کھانا پینا جائز نہیں، اور بھی کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر نماز کا وقت ہے، ہاں حرام تب ہوتا ہے جب نماز کا وقت جاتا رہے یا اتنا وقت شارٹ رہ جائے کہ اب کھانے پینے سے نماز کا وقت جاتا رہے گا، تو پہلے حکم ہے کہ غسل کرے اور نماز ادا کرے۔ نماز کا وقت گزر جائے تو اس کے بعد پھر حرام ہے۔ اگلا سوال ہے آئینہ دیکھنا، کیا رات میں پھول توڑنا منع ہے؟ تو ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ باتیں جو مشہور ہیں یہ سب بے اصل ہیں۔ شریعت میں رات میں آپ کے مسئلے کا حل بھی اس میں ہے۔ شریعت میں رات کو جھاڑو دینے یا آئینہ دیکھنے یا پھول یا پتوں کو توڑنے سے متعلق کوئی بھی حدیث میں وارد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جی ہمیں ان بیجا چیزوں میں اپنے آپ کو پریشان کرنے سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں۔ ایک سوال ہے اور یہ بہت سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اور یہ آخری کویسچن ہے اس ویڈیو کا۔ بعض لوگ نا نماز پڑھنے لگتے ہیں نا، تو روم کے اندر الماری ہوتی ہے، اس میں سینٹر میں شیشہ لگا ہوتا ہے، اس کے سامنے جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، کریں کیا؟ پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ تو سوال ہے کہ میں گھر میں جہاں نماز پڑھتا ہوں وہاں ڈریسنگ ٹیبل ہے جس کے آئینے میں صاف عکس دکھائی دیتا ہے، اور کوئی مناسب جگہ نہیں نماز کے لیے؟ تفصیلیں بتا دیں کہ شیشے کے سامنے نماز پڑھ سکتا ہوں جس میں عکس نظر آتا ہو؟ بہت پریشان ہوں کہ نماز پہ کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آئینے کے سامنے نماز پڑھنا جس میں عکس نظر آئے نماز کے خشوع میں محل ہے، یعنی خشوع میں کمی آتی ہے۔ پتہ آگے بھی کوئی بندہ سامنے نظر آ رہا ہے رکوع سجدے کرتے ہوئے،
اس میں دھیان پوری طرح نماز کی طرف نہیں رہ پاتا، اور ہر وہ چیز جس سے نماز کے خشوع میں خلل واقع ہو مکروہ ہے۔ لہذا آئینے کے سامنے نماز پڑھنے سے اگر خشوع میں خلل ہوگا تو نماز مکروہ ہوگی۔ اس لیے اگر نماز پڑھنے کے لیے کوئی دوسری جگہ ہے تو ٹھیک، لیکن اگر کوئی دوسری جگہ مناسب نہیں ہے تو ایسی تدبیر کر لی جائے کہ آئینے میں عکس نظر نہ آئے، تاکہ خشوع میں خلل واقع نہ ہو۔ مثلا ڈریسنگ ٹیبل پر کوئی کپڑا ڈال لیا جائے اور نماز میں نظریں نیچے رکھی جائیں۔ واضح رہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھنے کی کراہت تصویر کی وجہ سے نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینے میں تصویر آ رہی ہے اس وجہ سے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ عکس خشوع کے لیے مخل اور دل کی مشغولی کا باعث ہے۔ لہٰذا عکس نظر نہ آنے کی تدبیر کی صورت میں بلا کراہت نماز صحیح ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ کو عکس نظر آتے ہوئے بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا نماز میں دھیان لگا ہوا ہے، تو بے فکر ہو کے پڑھیے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے اس مبارک ماہ کے اندر اور آئندہ آنے والے مبارک ماہ یعنی رمضان کے اندر اپنی آخرت کی ساری تیاریاں کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ رمضان کے مسائل بھی اسی طرح مسائل اور مجھ صاحب نے جو جوابات دیے ہیں انشاءاللہ وہ بھی عرض کیے جائیں گے، اور آپ کے مسائل کا آئندہ انشاءاللہ جواب بھی دیا جائے گا۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔